अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद। कहानी MSV 224K को सब्सक्राइब करें और कहानी को मुकम्मल सुने। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िया को पता चला कि वो हामला है तो इसकी जान निकल गई, क्योंकि इसका बड़ा बेटा शादीशुदा था। रज़िया शर्म से अपने शौहर और बच्चों को बता भी न सकी। इसने बच्चा ज़ाया कराने की कोशिश की तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इसकी जान को खतरा हो सकता है। मजबूरन इसने अपने शौहर और बच्चों को अपने हमल के बारे में बताया तो इसके बड़े बेटे ने इसे बहुत जलील किया और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। रज़िया और इसका शौहर किराए के मकान में रहने लगे। फिर एक दिन रज़िया का बेटा इसे ढूंढता हुआ आया और पैरों में गिरकर कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और फिर ऐसा सच बताया कि रज़िया के होश उड़ गए। रज़िया के बेटे के बच्चे तो सरकारी अस्पताल के कमरे में इस वक्त लाचार सी हालत में वो डॉक्टर के सामने मौजूद थी। डॉक्टर ने इसे जो खबर सुनाई वो सुनते ही इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका शक यकीन में बदल सकता है। इसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। डॉक्टर ने इसे सख्त नजरों से घूरा। हालांकि वो खुद भी एक खातून थी, लेकिन सामने बैठी रज़िया को वो तज़हीक भरी नजरों से घूर रही थी। रज़िया बीबी, तुम्हारे पेट में 4 माह का हमल है। रज़िया जवाब में बस इसे बेबस नजरों से देखती रह गई। काफी अरसा पहले इसे शक हो चुका था कि शायद वो हामला हो चुकी है, लेकिन इस वक्त वो इस बात के दबाव में इस कदर खौफजदा थी कि वो किसी से बयान नहीं कर पाई। आज भी बुखार का बहाना करते हुए वो घर से निकली और सरकारी अस्पताल आ गई, जहां पर इस वक्त डॉक्टर ने इसके शक को यकीन में बदल दिया। इसके चेहरे की तारीक रंगत को देखते हुए डॉक्टर ने एक बार फिर इसे सख्त लहजे में शर्मिंदा किया। तुम गांव की औरतें ऐसी ही होती हो, भला इस उम्र में तुम्हारा हामला होना बनता है। इसके पास खड़ी नर्स भी तबाशबीन की हैसियत से रज़िया को घूर रही थी। इसके चेहरे की मैनीखेज मुस्कुराहट इसे शदीद शर्मिंदगी में मुब्तला कर रही थी। डॉक्टर साहबा, मैं इस हमल को ज़ाया करना चाहती हूँ। बिल आखिर वो डॉक्टर की जानब बढ़ते हुए मिन्नत आमेज लहजे में बोली। साथ ही इसने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे हुए 2000 रुपए डॉक्टर की जानब बढ़ाए। तुम्हारा हमल काफी अरसे के बाद हुआ है और इस वक्त बच्चा 4 माह का है, तो इस हालत में हमल गिराना तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकता है। डॉक्टर ने इसे मजीद खौफजदा करना चाहा, लेकिन इस वक्त वो जितनी शर्मिंदा थी, इससे बेहतर था कि वो खुद को मौत के मुंह में धकेल देती। डॉक्टर साहबा, कोई तो हल होगा इसका। इसने एक बार फिर इल्तिजा की। ये सब कुछ करने से पहले सोचना था बीबी, अब जाओ यहाँ से, इसका कोई हल नहीं है। डॉक्टर का लहजा इस वक्त इतना जाहिलाना था कि वो कहीं से भी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं मालूम हो रही थी। वापसी के लिए उठते हुए रज़िया के दिल की हालत इसके लिए तकलीफ दे थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में इसे इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ना जाने अब क्या होता। घर आते ही इसकी बहू ताहिरा ने इसकी जानब देखते हुए पूछा, अम्मा क्या कहा डॉक्टर ने? इसके सवाल को सुनते ही रज़िया के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए इसने नफी में सर हिलाया और कमरे के अंदर चली गई। दवाइयों को बिस्तर के नीचे छुपाकर वो खुद भी चारपाई पर बैठ गई। ताहिरा को रज़िया के चेहरे की उड़ी हुई रंगत तजस्सुस में मुब्तला कर गई। वो खुद भी इस वक्त 2 माह के हमल से गुजर रही थी। ताहिरा रज़िया के अकलौते बेटे जुनैद की बीवी थी। कुछ अरसा पहले इनकी शादी हुई, अब तो वो खैर से बाप भी बनने वाला था। शादी के 2 साल बाद घर में खुशी की इस खबर ने गोया सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। इस घर में आने के बाद ताहिरा ने इस घर पर अपनी हुक्मरानी जमा दी थी। रज़िया इसकी जिद, हठधर्मी और बदकलामी के बाद भी खामोशी इख्तियार कर लेती। जो भी था, जुनैद इसका अकलौता बेटा था और इसने काफी मिन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया था। इसकी जिंदगी में अगर जीने का कोई सहारा था तो वो जुनैद ही था। जुनैद भी माँ से बेहद लगाव रखता था। ताहिरा के कान भरने के बावजूद वो कम ही इस जानब तवज्जो देता। शाम तक रज़िया अपने कमरे में ही रही। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकलकर किसी का सामना कर पाती। इसे यूं मालूम होता था जैसे हर देखने वाली आंख इसके लिए तमस्खर का बायस बन रही है।
شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طاہرہ بھی اس کی عجیب و غریب حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی ساس کیا چھپائے بیٹھی ہے۔ حسب معمول سلیم رات دیر سے گھر آیا۔ طاہرہ نے اسے سالن گرم کر کے روٹی پکڑائی اور خود بھی پریشان سی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ سلیم سارا دن محنت مزدوری کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کو اس طرح اڑاتی۔ ساری زندگی اس نے گھر اور اولاد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑی مرجائی ہوئی ہے رضیہ۔ سلیم نے رضیہ کے مرجھائے ہوئے ضعیف چہرے کو دیکھا۔ صرف 40 سال کی عمر میں وہ وقت سے زیادہ بوڑھی معلوم ہوتی تھی۔ جب سے تمہاری زندگی میں آئی ہوں سکون دیکھا ہی کہاں ہے میں نے۔ سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے رضیہ بھی گویا پھٹ پڑی۔ جب صحن میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو طاہرہ نے کان لگا کر سنا، آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ اس عمر میں یہ دن دکھانا باقی تھا۔ رضیہ روتے ہوئے آہستہ لہجے میں سلیم کو قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نہ سمجھی سے بس کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے رضیہ سے پوچھا۔ 4 ماہ کا حمل ہے میرے پیٹ میں، آج ہی ڈاکٹر سے چیک کروا کر آئی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے ہی سلیم حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے بھی اس بات پر یقین نہیں آیا ہو، جبکہ باہر کھڑی طاہرہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی ساس نے اس عمر میں کون سا چاند چڑھا دیا تھا؟ پاگل ہو گئی ہے تو بھی، اور تیری ڈاکٹرنی بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم خود حیرت اور بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنید کی عمر تقریباً 25 سال تھی، اور آج 25 سالوں کے بعد رضیہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر طاہرہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زوردار طریقے سے دروازہ بند کیا، جبکہ جنید نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر غصہ واضح تھا۔ سارا دن مفت کے نوکر بنے رہتے ہو، کچھ پتا بھی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان پر ہمیشہ کی طرح جنید نے اسے گھورا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ جنید کو طاہرہ کی سخت کلامی سے ہمیشہ کوفت ہوتی۔ وہ تھکا ہارا شام کو گھر میں آتا تو طاہرہ اپنے سخت لہجے سے اسے مزید تھکا دیتی۔ میں تو کروں گی اسی لہجے میں بات، اپنی ماں کو جا کر دیکھو، اس عمر میں کون سا چاند چڑھا رہی ہیں وہ۔ طاہرہ مزید جنید کے قریب ہوئی، جبکہ جنید کی آنکھوں میں اب غصہ جھلکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ طاہرہ کو سخت سنا دیتا، جب طاہرہ کی بات نے اسے سن کر دیا۔ تمہاری ماں حاملہ ہے، اس عمر میں پھر سے بچے پیدا کرے گی وہ؟ جنید کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی، جبکہ اسے خود کو بے یقین سا دیکھتے پا کر طاہرہ نے مزید بات کو بڑھایا۔ ارے اس عمر میں ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک طرف سے تو بیٹا بچہ پیدا کر رہا ہے، اور اسی گھر میں ماں بھی بچے پیدا کر رہی ہے، توبہ ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے طاہرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ خود تمہاری ماں تمہارے باپ کو بتا رہی ہے۔ نہیں یقین تو جا کر پوچھ لو۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں پر رضیہ نے دہل کر سلیم کی جانب دیکھا۔ اس سوچ نے ہی اس پر شرمندگی طاری کر دی تھی کہ اب اس کا بیٹا بھی اس کی حالت سے واقف ہو چکا ہے۔ آخر وہ کیا سوچتا ہوگا اپنی ماں کے بارے میں؟ سلیم بھی اس بات پر خاصا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ ساری زندگی سلیم نے اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ عورت کی اہمیت بس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت مرد کو بستر پر دستیاب پائی جائے۔ یہ چیز اس کے ذہن میں کسی زہریلے مادے کی مانند بھر دی گئی، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی رضیہ کا کوئی جواز قابل قبول نہیں سمجھتا، چاہے وہ بیماری کی حالت ہوتی یا خوشی کا کوئی مقام آتا۔ سلیم اکثر رضیہ کے انکار پر اسے مار پیٹ پر اتر آتا۔ کتنی ہی بار رضیہ نے صرف اسی وجہ سے مار کھائی کہ وہ سلیم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اب ان کی عمر نہیں رہی، اب ان کے گھر میں ان کی بہو موجود ہے اور جوان بیٹا بھی، لیکن وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لے آتا۔ جہاں جنید اس کی اس طبیعت سے واقف تھا، وہیں کوئی بھی اس کے سامنے اس بات کو دہراتا نہیں تھا، اور اس کے بعد آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس عمر میں حاملہ ہونے کی خبر رضیہ نے اسے سنائی تو اسے بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ شادی کے بعد ایک عرصہ وہ بے اولاد رہے، اور اس عرصے میں انہوں نے مختلف دوائیوں کا استعمال کیا، ہر دیسی علاج کو اپنایا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کی گود میں جنید کو ڈال دیا۔ حمل کے آخری دنوں تک بھی سلیم رضیہ کو استعمال کرنے سے باز نہیں آیا۔
وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے مرد پر عورت کو بالکل جائز قرار دے دیا ہے، وہ جب بھی چاہے جس حالت میں چاہے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار رضیہ کا دل چاہتا کہ وہ کسی سے اس معاملے کا ذکر کرے، لیکن پھر شرمندگی کی بنا پر خاموشی اختیار کر لیتی۔ صبح تک نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی، وہ بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ جنید کا سامنا کیسے کرے گی۔ صبح طاہرہ اسے کمرے میں ہی چائے دے کر گئی، کیونکہ اس نے بہانہ بنا لیا کہ اس کے سر میں شدید درد ہے۔ جنید سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ طاہرہ اسے جاتے جاتے جن نظروں سے گور رہی تھی، وہ ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہو گئی۔ جنید کام پر چلا گیا اور سلیم بھی گھر سے باہر چلا گیا۔ تب ہی وہ باہر آ گئی۔ طاہرہ نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر اس سے اس بات کی تصدیق چاہی، لیکن اب اس کے پاس اس بات کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً اسے اس بات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اماں ویسے اس عمر میں تجھے شرم نہیں آئی؟ طاہرہ نے بغیر کسی جھجک کے رضیہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا، اب بھی وقت ہے، بچہ گرا دے۔ اس عمر میں بچہ پیدا کرے گی تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ تمہاری میں تو خود اسی حال میں ہوں۔ طاہرہ نے اپنی جانب سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر بچہ گرانے کی کوشش کی تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، رضیہ نے دھیمی لہجے میں طاہرہ کو بتایا، اور طاہرہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ معمول کے مطابق رضیہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ طاہرہ نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو کال کر کے بتائی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دنوں کے اندر اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ نہ جانے یہ بات لوگوں کو نظام فطرت کے خلاف کیوں محسوس ہو رہی تھی، جو وہ اپنی پہنچ کے مطابق ہر شخص کو یہ بات بتانا فرض سمجھ رہے تھے۔ ارد گرد کی کئی عورتیں رضیہ سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئیں۔ مارے شرمندگی کے رضیہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ جنید اس وقت پرنسپل آفس سے کچھ فائل لے کر سٹاف روم میں دینے کے لیے گیا۔ جب اسے دیکھتے ہوئے وہاں موجود اساتذہ میں سے کچھ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جنید میاں، ابھی اپنے ابا بننے کی خوشی کی مٹھائی تم پر ادھار تھی، اب 2 اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان سب نے کہکا لگا کر جنید کو دیکھا، جس کا رنگ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس عمر میں کیا کھلاتے ہو ابا کو، ہمیں بھی بتاؤ، ایک استاد نے اسے دیکھتے ہوئے جملہ کسا، اور اب جنید کی بس ہو چکی تھی۔ وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ آتے جاتے اسے پکڑ کر اس خبر کی تصدیق چاہتے۔ اس شام وہ گھر گیا تو اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پہ موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ابا، اگر تیری عزت نہیں تھی تو کم سے کم ہماری عزت کا خیال کر لیتا، اس نے سلیم کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ رضیہ تو بس اس کی بات سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں، باہر نکل کر دیکھ تو تجھے پتا چلے لوگ کس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں۔ میرے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ اس روز اس نے ماں باپ سے پہلی بار اس لہجے میں بات کی۔ سلیم نے بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیا۔ جب دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی اور جنید نے وہ کہہ دیا جس پر رضیہ بیگم کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی، اس نے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنے اس بچے کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ، میرے لیے مزید مشکلات مت پیدا کرو۔ رضیہ بس حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ طاہرہ کے چہرے پر اس وقت چاترانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیم اور جنید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور بالآخر سلیم نے رضیہ کو اپنا سامان باندھنے کے لیے کہہ دیا۔ جنید غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رضیہ نے سلیم کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح تک جنید کا غصہ اتر جائے گا۔ اس نے سلیم کو سنبھال لیا، لیکن جنید تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے طاہرہ کو کہہ دیا کہ آج وہ شام کو واپس آئے تو یہ دونوں اسے اس گھر میں نظر نہ آئیں۔ رضیہ کو اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو نظام فطرت کے خلاف ہو یا اسلامی نقطہ نظر سے ناجائز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے بیٹے نے ان دونوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اس گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ طاہرہ نے حقیقت میں ان کا سامان باندھ دیا اور اس شام وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ رضیہ رو رو کر ہلکان تھی۔ سلیم تو بار بار اس کی تربیت کو کوس رہا تھا۔
इस वक्त दोनों के पास रुकने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरी रात उन्होंने जैसे तैसे गुजारी। सुबह सलीम गांव के जमींदार के पास गया और इसे जाकर मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि इसे रहने के लिए ठिकाना दे दिया जाए, बदले में वो इसके जानवरों की देखभाल करेगा। इस उम्र में इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था। सारी जिंदगी मनमर्जी करने के बाद अब इसे भी खसारे का एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग इसे बातें नहीं सुना रहे थे, काफी लोग थे जो इसे भी शर्मिंदगी दिलाने में कामयाब हो गए। वो बाकायदा तौर पर इसी ठिकाने पर रहायश पजीर हो गए, जहां इन्हें कुछ दिनों तक उम्मीद रही कि जुनैद इन्हें मनाने आएगा, लेकिन जुनैद की जानब से मुकम्मल लागारजी को देखते हुए उन्होंने ये उम्मीद भी तोड़ दी। रजिया के साथ साथ सलीम ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। शायद इस उम्र में आने के बाद इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दोनों 2 दिनों तक जुनैद को इस बात का थोड़ा बहुत एहसास रहा, लेकिन कुछ लोग इसे मुकम्मल हक पर समझते थे और फिर ताहिरा का मुसलसल इसके दिल में मुख्तलिफ बातों का जहर घोलना इसे वालिदैन से मुकम्मल तौर पर गाफिल कर चुका था। इसने दिल में इस बात को भी सोच लिया था कि इस वक्त ये घर और घर में मौजूद हर चीज सिर्फ इसी की है। अगर इसमें किसी नए हकदार का इजाफा होता तो यकीनन ये इसके लिए खसारे की बात थी और नुकसान का सबब बनती। वो इन चीजों में अपने अलावा किसी को भी हकदार नहीं समझता था। इस पर सिर्फ और सिर्फ इसका और इसकी औलाद का हक था। ताहिरा इसे मुसलसल इसी बात की तरफ मतवज्जे करती थी कि इसने कितनी मेहनत से ये घर जोड़ रखा है, और अगर कल को इसके माँ बाप किसी नए वारिस को पैदा करके ये हर चीज बांटने का हुक्म देते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। इस सब के बरक्स रजिया पर आए रोज मुश्किल हो रहे थे। काफी अरसे के बाद होने वाले हमल ने कई पेचीदगियों को इख्तियार कर लिया और इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इन दोनों के पास इस वक्त इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाते या घर में अच्छी खुराक का इंतजाम करते। जिस शख्स ने इन्हें रहायश दे रखी थी, सलीम सारा दिन इसके जानवरों का ख्याल रखता और इसके बदले वो इन्हें 2 वक्त की रोटी और कुछ दूध देते। रजिया जुनैद से बेहद मोहब्बत करती थी। इसका दिल हर मामूल के मुताबिक बढ़ता हुआ पेट देखकर आज भी लोग इसकी जानब मतवज्जे होते तो हैरत से इसे देखते और फिर अजीबोगरीब तासरात सजा कर हंस देते। रजिया ने जुनैद का हद से ज्यादा इंतजार किया, लेकिन जुनैद दोबारा इनका हाल अहवाल जानने के लिए न आया। हालांकि वो जानता था कि इसके वालिदैन को इस वक्त इसकी जरूरत होगी। बिल आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन रजिया के बच्चे की पैदाइश थी। कुछ उम्र का तकाजा भी था और हमल की पेचीदगियां और इसके बाद होने वाली कमजोरी ने इसे हद दर्जे लागर बना डाला था। पूरी रात वो दर्द से बेहाल होती रही। मुसलसल कोशिश के बावजूद घर में बच्चे की पैदाइश नामुमकिन थी। दाई ने रजिया को देखते ही जवाब दे दिया कि इसे अस्पताल ले जाओ, लेकिन सलीम की जेब में 1 रुपया भी नहीं था। इस वक्त वो खुद को हद से ज्यादा मजबूर महसूस कर रहा था। इसने अपने जानने वाले हर शख्स के साथ हाथ बढ़ाया, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। रजिया को यकीन हो चुका था कि अब इसका आखिरी वक्त आ चुका है। दर्द से बेहाल होकर इसने सिर्फ जुनैद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सलीम इसकी हालत को समझ सकता था, लेकिन एक बार फिर जुनैद के दरवाजे पर जाना इसकी इज्जत नफ्स के खिलाफ था। ना चाहते हुए भी वो जुनैद के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। ताहिरा इसे देखते ही हत्थे से उखड़ गई। इसने वाज़े लफ्जों में कह दिया कि जुनैद अब इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ अरसे के बाद इनके अपने घर बच्चे की पैदाइश है और इस वक्त वो कोई भी माली इमदाद करने के काबिल नहीं है। मुझे सिर्फ जुनैद से मिलना है, इसकी मदद नहीं चाहिए। इसने एक बार फिर ताहिरा से दरख्वास्त की, लेकिन ताहिरा ने इसे कह दिया कि जुनैद ने मिलने से मना कर रखा है। वो जुनैद के स्कूल के दरवाजे पर भी गया। चौकीदार को अंदर भेजकर इसने जुनैद को बताया कि दरवाजे पर इसका बाप खड़ा है और इससे मिलना चाहता है, लेकिन जुनैद ने बाप से मिलने से इनकार कर दिया और सलीम खाली हाथ वापस लौट आया। सलीम ने सरकारी अस्पताल में रजिया को दाखिल करवा दिया और वहां पर लोगों की मिन्नत समाजत करके इन्हें अपनी मदद के लिए कायल किया, यहाँ तक कि इसे एक वक्त में रजिया की दवा लाने के लिए सड़क से भीख भी मांगना पड़ी। रजिया को ऑपरेशन के बाद अल्लाह ने एक बार फिर बेटे से नवाजा। वो लागर सा वजूद सलीम के हाथ में बिलक बिलक कर रो रहा था और सलीम इसे देखते हुए रो रहा था। एक बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया और इनकी परवाह तक छोड़ दी, जबकि अल्लाह ने इन्हें फिर से
بیٹے سے نوازا تھا، جس کے لیے انہوں نے سڑک سے بھیک تک مانگنا گوارا کر لی۔ رضیہ کو وارڈ میں لا کر رکھا گیا تو ارد گرد کی خواتین بھی اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کچھ نے ہمدردی کے طور پر اسے آسرا دے دیا تو کچھ خواتین تو اس وقت بھی اسے مذاق کا نشانہ بنا کر ظاہری افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے سرگوشیانہ لہجے میں شرماتے ہوئے وہ یہی بتا رہی تھی کہ اس عمر میں بھی انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ رضیہ تو اس ننھے سے وجود کو دیکھ کر نہال تھی، جتنی مشکلوں کے بعد وہ اسے اس دنیا میں لے کر آئی تھی وہ اس کے لیے کوئی معجزہ ہی تھا۔ ماں عمر کے ہر حصے میں ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی۔ اس کی ممتا اس ننھے وجود کو دیکھ کر بے حال تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا تو بے اختیار ہی انہیں جنید کا ننھا وجود یاد آ گیا۔ وہ بھی اس طرح مسرت کا باعث بنا تھا۔ اس کے پیدا ہونے پر بھی انہوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھی، اور آج وہ ان لوگوں سے اتنا عاجز آ چکا تھا کہ ماں کو آخری خواہش کے طور پر بھی ملنے نہیں آ پایا۔ اب اس کے پاس جنید کی کمی کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے یہ وجود موجود تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مشکلات بھی کم ہوتی چلی گئیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا اور رضیہ کے لیے جنید کی یاد میں کمی کا باعث بنتا۔ سلیم بھی اب کافی حد تک اس بچے سے دل لگا چکا تھا۔ سلیم کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ اب اسے کام کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا، لیکن پھر بھی اس لیے کہ رہائش کا انتظام ہو اور گھر کا چولہا چلتا رہے اسے کام کرنا پڑتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بھی ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس عمر میں انہیں جنید کی ضرورت تھی۔ جنید ان سے منہ موڑ کر بیٹھا تھا اپنے ننھے سے مہمان کے انتظار میں۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنے کندھوں پر موجود ہر ذمہ داری کو خیر آباد کہہ دیا۔ بچہ ایک ماہ کا ہوا تو ایک بار پھر رضیہ جنید کے گھر گئی۔ طاہرہ اور جنید خوش دلی سے اس سے ملاقات نہیں کی اور بس وہ رنجیدہ سی واپس لوٹ آئی۔ اس روز سلیم بھی اس سے ناراض ہوا کہ اپنی عزت نفس کو روند کر بار بار اس کے دروازے پر کیوں جاتی ہو۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جنید خدا کی ناراضگی کو مول لے رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں گرا رہا ہے جو صرف پچھتاووں ندامتوں سے بنا ہوا ہے، اور اس گڑھے میں مکمل گرنے کے بعد صرف پچھتاوا اور ندامتیں ہی مقدر بن جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر رضیہ کو بے تابی سے جنید کی اولاد کا انتظار تھا۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی اولاد سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالآخر اللہ نے جنید کی گود میں بھی بچہ ڈال دیا۔ رضیہ نے بس سنا تھا کہ اللہ نے جنید کو بیٹے سے نوازا ہے۔ رضیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر جائے، لیکن سلیم نے اسے منع کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس دروازے پر رنجیدہ لوٹ آئے، ان کا بیٹا بار بار ان کا دل دکھانے کی وجہ بنے۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ آج بچے کی پیدائش کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور رضیہ کا چھوٹا بیٹا 5 ماہ کا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جنید کے بیٹے سے صرف 2 ماہ بڑا تھا۔ سلیم اس وقت چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے اس سے کھیل رہا تھا اور رضیہ بکری کا دودھ گرم کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان مہینوں میں یہ پہلی مرتبہ تھا جب کسی نے اس بوسیدہ دروازے پر دستک دی تھی۔ رضیہ کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ نہیں تھا جس لمحے اس نے جنید کو یاد نہیں کیا تھا۔ آنے والی ہوا کی سرسراہٹ میں بھی وہ جنید کی آمد کو ڈھونڈتی رہتی۔ دودھ وہیں پر رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دروازے کی چوکھٹ پر جنید کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود شاید اس کا بیٹا سا۔ اسے دیکھتے ہی رضیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے آنسو چمکنے لگے۔ جنید ماں کی بے تابی اور بے قراری کو بامتے ہوئے آگے بڑھا اور رضیہ کے گلے سے جا لگا۔ آج وہ حقیقت میں اس گڑھے میں گر چکا تھا جس کی ندامت نے اسے گھیر لیا تھا۔ سلیم تو بس دنگ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے پہلو میں کاشتکار ہوتا رہوں گا۔ جس روز بچے کو ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ تیسری جن سے تعلق رکھتا ہے، اس روز میرے برے رویے کی کرواہٹ میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ہی رضیہ نے ٹہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی ساری زندگی وہ تکلیفوں میں گزار سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس کیفیت کا شکار ہے۔ اماں، آج لوگ مجھے میرے بچے کے حوالے سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔
آج مجھے اس کے وجود کو دنیا میں لانے کے بعد بھی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، اور شاید ساری زندگی اسے چھپا کر رکھنا پڑے۔ لوگوں کی درندگی سے، لوگوں کی نظروں سے رضیہ اور سلیم اپنے سامنے بیٹھے اپنے جوان بیٹے کو درد سے روتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ آج 3 مہینے ہو چکے تھے اور ہر رات جنید پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ جب بھی وہ اس وجود کو ہاتھوں میں اٹھاتا تو اسے اس وجود کا خیال تڑپانے لگتا، جس کو ماں کی کوکھ میں دیکھ کر اس نے صرف شرمندگی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سمجھ لیا یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل نہیں۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے نامکمل وجود کو بھی تسلیم کر لیا۔ وہ دنیا کی نظر میں نامکمل صحیح، لیکن ان کے لیے ان کے بیٹے کا خون تھا۔ رضیہ اور سلیم نے اسے معاف کر دیا۔ اس روز جنید انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا۔ طاہرہ نے بھی رضیہ سے معافی مانگ لی۔ اس کو احساس ہو چکا تھا کہ خدا کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ خدا را اپنی بنائی ہوئی حدود سے باہر نکل کر دیکھیں۔ خدا کی حدود بہت وسیع ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا وجود خدا کی مرضی سے آتا ہے۔ کسی کو بھی تضحیک کا نشانہ مت بنائیں، کسی کے لیے تماشبین کا کردار مت ادا کریں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، وہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔